بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک محمد وبارک وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما ورواہ مالک فی الموطأ عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 40 نووی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. اب 42 احادیث ہے، لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشنا نہیں رہا. دین کی اصل روح کیا ہے، دین کا ڈھانچہ کیا ہے، دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشبیہ کی شکل میں درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے. پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں، شریعت کی بنیاد کیا ہے، حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں، ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب 2 حدیثیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو نظام عدل سے متعلق ہے. اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ 2 سطحوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. ایک ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل لیول پر عدل. سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت ملحوظ ہو، بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو، ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ٹوٹلیٹیرین نظام نہ ہو. یہ ہوگا سیاسی سطح پر عدل. یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح پر. معاشی نظام کا عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی اجارہ داری ہو جائے، مونوپلی ہو جائے، دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے، ایک طرف دولت کے انبار لگ جائے اور ایک طرف فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو. یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو. باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے، وہ محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، حلال ذریعے سے کمائے. کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے، کوئی کم کمائے تو اس کا ہے. البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے. اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے، خاص سطح سے آگے، ان سے لیا جائے، زکوٰۃ ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے. سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں
بہت ترقی انسان نے کی ہے۔ اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا گیا خلافت راشدہ میں۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا یہ قول جناب کا بہت مرتبہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے یعنی مدینہ منورہ سے اس قدر دور عراق کے ملک میں دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا وہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے ہو۔ تو یہ سوشل سروس، سوشل سیکورٹی، ویلفیئر اسلام نے دیا۔ آج ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا نظام ظالمانہ ہے۔ یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے، وہاں ایک خالی پلاٹ بھی 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن محل بن رہے کتنے اونچے اونچے، ماربل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ، جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اپلے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر، وہاں آپ کو ماربل ملے گا۔ اور ایک طرف جھگیاں ہیں، غریب ہے، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یہ ظلم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہے معاشی اعتبار سے عدل۔ اسی طریقے سے سماجی سطح پر عدل کیا ہے؟ مساوات۔ انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، بائی برتھ، پیدائش کے طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ وہ گورے ہوں، کالے ہوں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سید ہوں، مسلی ہوں، برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ عورت ہو مرد ہو برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ عورت اور مرد کا فرق جو ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ، فیملی، اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا، نائب صدر 4 رکھ لیں، 10 رکھ لیں۔ کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں، اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک۔ انسٹیٹیوشن فیملی کا ہیڈ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد کا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر۔ یہ نہیں کہ وہ فرعون بن جائے، جو چاہوں میں حکم دے دوں، نہیں۔ اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی۔ یہ جو سماجی عدل ہے کہ اگر کوئی فرق مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے علم زیادہ حاصل کیا ہے اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی بہت خادم خلق ہے بہت بڑا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ رنگوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، قبیلوں کا مختلف ہونا، قوموں کا مختلف، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے، نہیں، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے، بالکل نہیں۔ البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی۔ ایک ہے عدالت نچلی سطح پر، لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم، دیکھو میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹھہرایا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، ولا تظلمون شیئا، بالکل، لیکن تمہارے درمیان میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ تو معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے، ایک مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک مدعا علیہ ہے۔ اسی طریقے سے جرائم ہے، ان کی سزا دینی ہے۔ اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا یا نہیں کیا ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے عدالتی نظام ہوگا، گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے۔ ایک وہ عدل ہے جو معاشرے کی